اس کے بعد ہماری اگلی ایک اور اصطلاح ہے جسے کہا جاتا ہے سہل ممتنع، اور یہ بڑی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اردو میں، اردو شاعری میں خاص طور پر بہت زیادہ برتا جاتا ہے، برتا گیا ہے، اور اس کے برتنے والے کو بڑا ہی کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی یعنی بڑا ایک ماہر فنکار ہوتا ہے تو تبھی وہ اس کو استعمال میں لا سکتا ہے۔ اچھا، شعری اصطلاح ہے یہ، اور اس میں سہل کا مطلب ہے آسان، اور ممتنع کا مطلب ہے روکنے والا یعنی مشکل۔ تو آسان مشکل یہ دو یعنی لفظ ہیں، اور ان کی یہ ترکیب ہے اس سے بنی ہوئی۔ ایسا شعر جس کی مثال بنانا دشوار ہو، اگرچہ نظر آئے کہ وہ آسان ہے، اگرچہ نظر تو وہ سہل آئے لیکن اس کی مثال پیش کرنا یا اس کو بنانا مشکل ہو۔ اس قدر آسان لفظوں میں کوئی مطلب ادا ہو کہ مزید سلاست جو ہے وہ اس میں ممکن نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے سہل ممتنع۔ یعنی اتنے سادہ الفاظ میں کوئی بہت بڑے معنی کو بیان کر دینا، جیسے ایک بڑا مشہور اور معروف شعر ہے مومن خان مومن کا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو اس کو جو ہے وہ مثال کے طور پر یعنی آپ لے سکتے ہیں۔ اظہار کا سادہ ترین پیرایا، اظہار کا سادہ ترین پیرایا، کمال حسن کو کمال اور بلاغت کی انتہا تک پہنچا دینا، یہ ہے سہل ممتنع۔ اور غالب نے لکھا دونوں چیزیں، غالب نے، دوبارہ میں اس کو کہہ دیتا ہوں، اظہار کے سادہ ترین پیرایا، اور دوسرا اس نے کہا ہے کمال حسن کو کمال اور بلاغت کی انتہا تک پہنچا دینا، یہ ہے سہل ممتنع۔ بلحاظ لفظ سہل مگر بلحاظ معنی دقیق ہو، یعنی اگر لفظ کو دیکھا جائے تو وہ بہت آسان ہو، روزمرہ میں استعمال ہونے والا ہو، لیکن اگر آپ اس کے معنی کی باریک بینی پہ جائیں تو وہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ مروجہ یعنی اس کی پیروی جو ہے وہ نہ کی جا سکے، کوئی بھی اگر اس کی پیروی کرنا چاہے یعنی اس پہ ایسا لکھنا چاہے تو پھر وہ لکھ نہ سکے، یہ بھی غالب نے کہا ہے۔ سادگی حسن بیان کی اس صفت کا نام ہے جس کو دیکھ کر کوئی شخص بظاہر یہ سمجھے کہ یہ بات میرے دل میں بھی تھی، اور ایسا کہنا شاعر کے لیے آسان تھا، مگر جب خود کوشش کرے تو ایسا کہنا چاہے تو یا ایسا لکھنا چاہے تو ویسا لکھ نہ سکے، یہ حضرت موہانی نے اس کی تعریف کی ہے۔ زبان سادہ مگر معنوی تہداری اس کے اندر ہونی چاہیے، یہ اس کی تعریف ہے۔ اور اس کی جو مثال ہے کہ میر کا ایک شعر ہے، اور میر کے یہاں بہت زیادہ سہل ممتنع ہے، اور عام الفاظ میں کوئی بھاری بھرکم تراکیب استعمال نہیں کرتے، کوئی اپنی عربیت اور جو اپنی فارسیت ہے اس کا وہ اپنی علمیت کا اظہار جو ہے نا وہ بڑے بھاری بھرکم تراکیب یا لفظوں سے وہ نہیں لاتے، کیونکہ عام جو استعمال ہونے والے ہندی میں یا اردو میں یا ریختہ میں جو لفظ تھے انہیں کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ بڑے معنی پیدا کرتے ہیں، اسی لیے انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ، تو اب یہ بھی سہل ممتنع کی ایک مثال ہے۔ تو آپ یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی سب سے ایسی مشکل بات جو کہ دفتر کے دفتر آپ لگا دیں اس کے بیان کرنے میں، اور آپ بہت بڑے بڑے الفاظ لے آئیں اور بڑی بڑی تراکیب آپ تراش کے لیے آئیں اور ان کو بیان کریں، اس کی بجائے اگر کوئی شاعر عام الفاظ میں وہی بات بیان کر دے اور بڑے معنی کو بیان کر دے تو اسے کہا جاتا ہے سہل ممتنع۔ تو یہ جناب جہاں سہل ممتنع ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے چل کے کسی اور اصطلاح پہ بھی بات کرتے ہیں، اور پھر جہاں پہ بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ اس کو مزید آپ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، تو آپ کی تمام جو سجیشنز ہیں، آپ کی جو آراء ہیں، ان کو ہم قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور آپ کو کمنٹس میں ضرور اس کو درج کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔